السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی انزل علی عبده الکتاب ولم یجعل له عوجا۔ الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ سب مل کر درود شریف پڑھیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ قابل احترام امرائے اضلاع مردان و شہرہ، جناب محترم حافظ سیف الرحمان صاحب، ڈاکٹر عنایت الرحمان صاحب اور دیگر ذمہ داران اور مردان و شہرہ اور دیگر علاقوں سے ہمارے مہمان جو تشریف لائے ہیں، اللہ رب العزت آپ کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ حضرات گرامی، سورہ النساء کی 2 آیات پڑھی گئی ہیں آپ کے سامنے۔ ایک 58 نمبر آیت ہے اور دوسری 59 نمبر آیت ہے۔ قرآن مجید کلام الہی ہونے کی حیثیت سے اتنا بڑا معجزہ ہے۔ اس کے الفاظ، اس کے معانی، اس کے مضامین، اس کی جامعیت اور اس سے متعلقہ جتنے عنوانات ہو سکتے ہیں، جس اعتبار سے اس قرآن پر غور کیا جائے، اس کا ایک ایک لفظ، اس کا ایک ایک حرف یہ بتاتا ہے کہ یہ کلام کسی انسان کے بس کا نہیں ہے، یہ کلام الہی ہے، اللہ رب العزت کا کلام ہے۔ یہ جو 2 آیات ہیں یہ سورہ النساء کی ہیں، اور سورہ النساء کا جو ابتدائی حصہ ہے، اس آیت سے، ان آیات سے قبل جو بڑا حصہ ہے وہ معاشرتی احکامات پر مبنی ہے۔ انسانی معاشرہ، اس کی بنیاد کیا ہے، اور اس میں کون کون سی چیزیں ہیں جن کو اختیار کیے بغیر ایک مثالی انسانی معاشرہ
قائم نہیں کیا جا سکتا، اور اس میں وراثت کے بھی احکامات ہیں، خاندانی احکامات بھی موجود ہیں، اور بہت ہی خوبصورت ہدایات کے بعد ان دو آیات میں مسلمانوں کے اجتماعی نظام کی جو بنیادیں ہیں ان کا ذکر موجود ہے۔ اور یقین کیجئے کہ ان آیات پر غور کرنے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مختصر ترین الفاظ میں جتنی جامع ترین باتیں اور احکامات ان آیات میں بیان ہو گئی ہیں، یہ صرف اور صرف اللہ رب العزت ہی کا کمال ہے کہ وہ یہ اختیار رکھتا ہے کہ وہ اس طرح کی گفتگو کر سکے، اس طرح کا کلام وہ پیش کر سکے۔ مسلمانوں کے اجتماعیت کے اندر جو چیزیں درکار ہوتی ہیں، ایک معاشرہ کیسے بنتا ہے، ایک تحریک کیسے بنتی ہے، ایک اجتماعیت کیسے بنتی ہے، اور اس اجتماعیت کو جب چلنا ہے تو اچھے طریقے سے کیسے چل سکتی ہے، وہ ساری کی ساری بنیادیں صرف ان دو آیات کے اندر اس کے بنیادی اصول بیان کر دیے گئے۔ میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس نشست کو ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں بھلائیوں کا موجب بنا دے، اور آپ لوگوں کا سفر ہے، آپ یہاں ٹھہرے ہوئے ہیں اور مسلسل تربیت گاہ کے اندر موجود ہیں، اور یہاں مربین آ رہے ہیں اور آپ کے سامنے اپنی باتیں کر رہے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ یہ پورا جو عمل آپ کا ہے وہ ایسا عمل بن جائے کہ دنیا اور آخرت کی بھلائیاں اس کے نتیجے میں ہمارے حصے میں آ جائیں۔ حضرات گرامی، آغاز اس مضمون کا جس انداز سے ہوتا ہے وہ ہے ان اللہ یأمرکم، اللہ تمہیں اس بات کا حکم دیتا ہے۔ آپ اپنے گھر میں ہوں، یہاں ظاہر ہر عمر کے افراد موجود ہیں، بزرگ بھی ہیں، نوجوان بھی ہیں، اور کئی نوجوان بزرگ بھی ہیں۔ آپ اپنے گھر میں ہوں اور اپنے والد صاحب آپ کو یا آپ کی والدہ محترمہ آپ کو کوئی کام کرنے کا حکم دیں کہ یہ کام کرو، اور آپ اگر اس میں کوئی لت و لال کریں یا تھوڑے تاخیر کریں یا ان کو محسوس ہو کہ یہ کام نہیں کرنا چاہتا، تو اگر آپ کو وہ یہ کہیں کہ دیکھو میں تمہاری والدہ ہوں اور میں تمہیں اس بات کا حکم دیتی ہوں کہ یہ کام کرو، تو ظاہر ہے یہ عام حکم سے ذرا مختلف ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر اس کے اگلے مرحلے میں آپ کی والدہ محترمہ الفاظ کو تھوڑا تبدیل کر لیں اور اگر یہ کہیں کہ تمہاری ماں تمہیں حکم دیتی ہے کہ تم یہ کام کرو، بظاہر فرد ایک ہی ہے بات کرنے والا، اور بظاہر حکم میں کوئی فرق نہیں ہوگا، لیکن یاد رکھیے گا اس لہجے کے بدلنے اور ان الفاظ کے بدلنے سے جو نوعیت مسئلہ ہے اس کے اندر زمین آسمان کا فرق پڑ جاتا ہے۔ ایک بات یہ کہنی کہ میں تمہیں اس بات کا حکم دیتا ہوں یا دیتی ہوں، اور پھر یہ کہنا کہ تمہاری والدہ یا تمہارے والد یا تمہارا باپ تمہیں یہ کام کرنے کا حکم دیتا ہے، ان دونوں باتوں میں جو عقل والے لوگ ہیں، سمجھ والے لوگ ہیں، انہیں یہ احساس ہو جاتا ہے کہ ان الفاظ کی تبدیلی سے معاملے میں کتنا فرق پڑ گیا۔ اب ذرا غور کیجئے گا، یہ اللہ کا کلام ہے جو آقا نامدار محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل ہوا ہے، اور اس میں کوئی بھی انداز اختیار کیا جانا اللہ کے اختیار میں ہے، لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا ہے ان اللہ یأمرکم، اللہ تمہیں اس بات کا حکم دیتا ہے۔
کتنا بڑا جلال ہے اللہ رب العزت کی طرف سے، کتنی عظمت ہے ان الفاظ میں۔ خود ذات باری تعالیٰ کا جو بلند ترین مقام ہے وہ اس کے اندر موجود ہے۔ ابن ماجہ میں ایک حدیث ہے، اور وہ حدیث ہمارے جو بڑے بڑے مفسرین ہیں انہوں نے الحمدللہ کی تفسیر میں لکھی ہے، وہ حدیث اس کا حوالہ دیا ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ ایک دفعہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو فرمایا کہ پہلے زمانے کا ایک آدمی تھا، اس نے اللہ کی حمد اور تعریف بیان کرتے ہوئے یہ جملہ بولا کہ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ یہ عربی کے الفاظ ہیں، علماء کے ہاں یہ الفاظ بڑے معروف ہیں، دعاؤں کے اندر یہ الفاظ اکثر آپ نے سنے ہوں گے۔ ابن ماجہ کی حدیث میں ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرات صحابہ کرام کو یہ واقعہ سنایا کہ پرانے زمانے میں کہیں کسی نے اللہ کی تعریف کرتے ہوئے یہ الفاظ بولے، یا ربی لک الحمد، اے میرے رب تیری تعریف ہو، کما ینبغی لجلال وجہک، جیسا کہ تیری ذات کا جلال ہے، وعظیم سلطانک، جیسا کہ تیری عظیم الشان سلطنت ہے ویسے تیری تعریف ہو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ واقعہ سناتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جب ثواب اور اجر لکھنے والے فرشتوں نے ان الفاظ کو سنا تو آپس میں باتیں کرنے لگے کہ یہ الفاظ تو پہلے کبھی سنے نہیں گئے، تو ان کا اجر و ثواب کیسے لکھا جائے گا؟ آپس میں فیصلہ کیا فرشتوں نے کہ اللہ سے پوچھتے ہیں کہ اللہ تیرے ایک بندے نے تیری تعریف کی ہے آج، اور کوئی نئے انداز سے کی ہے، نئے الفاظ سے کی ہے، وہ الفاظ پہلے ہم نے کبھی نہیں سنے۔ اور وہ فرشتے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، اور یہ سارا واقعہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کو سنا رہے ہیں، اور اللہ کی بارگاہ میں وہ فرشتے جب حاضر ہوتے ہیں اور وہاں یہ سارا واقعہ سناتے ہیں کہ اللہ تیرا ایک بندہ، اس نے تیری تعریف بیان کی ہے، اور حضور فرماتے ہیں کہ اللہ نے بھی پوچھا کہ میرے بندوں، میرے فرشتوں بتاؤ میرے بندے نے کیا کہا۔ حالانکہ اللہ کو تو سب کچھ پتا ہے، لیکن یہ بھی ایک انداز ہوتا ہے بات سمجھنے سمجھانے کا۔ میرے بندے نے کیا کہا، بتاؤ کیا کہا۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ فرشتوں نے کہا کہ اللہ اس نے یہ کہا، بولے ذرا اکثر کو یاد ہوگا، یا ربی، پڑھے میرے ساتھ، لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ فرشتوں نے اللہ کو کہا کہ اللہ تیرے بندے نے یہ کہا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا میرے فرشتوں جہاں تم اجر و ثواب لکھتے ہو وہاں یہ کلمہ لکھو، یہ الفاظ لکھو، یہ کل بندہ میرے پاس آئے گا، میں اپنی مرضی سے اجر و ثواب عطا کروں گا اس کو، میں اپنی مرضی سے اجر و ثواب عطا کروں گا۔ ان اللہ یأمرکم، اللہ تمہیں اس بات کا حکم دیتا ہے۔ کس بات کا حکم دیتا ہے؟ ان تؤدوا الامانات الی اہلها، امانتوں کو اہل افراد کے سپرد کرنا، امانتوں کو اہل افراد کو سپرد کرنا۔ اب الفاظ تو اتنے ہیں، لیکن مجھے یہ بتائیں جتنی تحریکیں ہیں، جتنی جماعتیں ہیں، جتنی سوسائٹی کا نظم ہے، معاشرے کے اندر ادارے ہیں، پھر اس سے آگے حکومتی نظام ہے، ریاستی نظام ہے، انتظامی نظام ہے، سارے کے اندر بنیادی حکم امانتیں اہل کے سپرد کرنا۔
ووٹ بھی اس کے اندر شامل، مشورہ بھی اس کے اندر شامل، مجالس کا احترام بھی اس کے اندر شامل، کہ امانتیں اہل لوگوں کو سپرد کرنا۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا۔ امانت کسے کہتے ہیں؟ ہر وہ چیز جو انسان کو ودیت کر دی جائے اسے امانت کہا جاتا ہے۔ ہر وہ چیز جو انسان کو مل جائے وہ امانت ہے۔ وہ کوئی منصب ہو، وہ کوئی نعمت ہو، وہ کوئی صلاحیت ہو، وہ مال ہو، وہ وقت ہو، یہ امانت۔ المستشار، جو جس سے مشورہ کیا جائے وہ بھی امانت ہے۔ المجالس بالامانہ، مجلسیں بھی امانت ہیں۔ اور بار بار قرآن میں آتا ہے نا کہ والذین هم لاماناتهم وعہدهم راعون۔ اور سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ قلما خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب کبھی بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہم سے مخاطب ہوتے تو ان کی ہر گفتگو میں ہم یہ الفاظ سنتے، لا ایمان لمن لا امانت لہ ولا دین لمن لا عہد لہ۔ تو یہاں تو امانات ہے، امانت یعنی امانات میں ہر قسم کی امانت، وہ جب سپرد کرو تو کس کو دو؟ جو اس کا اہل ہے۔ اللہ اکبر۔ اب ذرا دل تھام کے غور سے وہ واقعہ سنیں جو اس آیت کے شان نزول کے لیے ہمارے مفسرین نے بطور شان نزول بیان کیا، اور وہ واقعہ بڑا دلچسپ ہے۔ ہجرت مدینہ سے کچھ عرصہ قبل آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ خانہ کعبہ کے اندر جانے کی خواہش لے کر خانہ کعبہ کے پاس آئے، اور جو کلید بردار تھا جس کے پاس چابی تھی ان کا نام ہے عثمان بن طلحہ، اور عثمان بن طلحہ نے روک لیا کہ آپ اندر نہیں جا سکتے، اور نہ صرف روکا بلکہ سخت الفاظ استعمال کیے، اچھی گفتگو نہیں کی۔ آقا نامدار محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عثمان بن طلحہ کی سخت باتیں سنی، لیکن جواب سختی سے نہیں دیا، محبت کے ساتھ، آرام کے ساتھ، تحمل کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ۔ اور جب عثمان بن طلحہ کی بات ختم ہو گئی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عثمان بن طلحہ کی طرف دیکھا اور فرمایا، عثمان، ایک وقت آنے والا ہے جب خانہ کعبہ کی چابیاں میرے پاس ہوں گی، اور میں جسے چاہوں گا عطا کروں۔ عثمان بن طلحہ جو ابھی بہت سخت گفتگو کر رہے تھے، انہوں نے لوگوں کو بتایا بعد میں کہ جب یہ الفاظ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سنے تو میرے دل نے اس بات کی گواہی دی کہ ایسا ہو کر رہے گا، ایسا ہو کر رہے گا، اور میرا دل چاہا کہ میں ایمان لے آؤں، لیکن میں معاشرے سے ڈر گیا، خاندان والوں سے مجھے خوف ہوا، میں نے اس وقت ایمان قبول نہیں کیا۔ یہ بات کر کے حضور اندر چلے گئے، اس نے اب روکا نہیں۔ کچھ عرصہ بعد مدینے کی طرف ہجرت ہو گئی۔ جی بتانا وہ بات اس طرف ہجرت ہو گئی، اور ہجرت کے بعد کیا ہوتا ہے وہ سارے واقعات ہیں، اور 8 ہجری میں مکہ فتح ہوتا ہے، اور مکہ فتح ہونے کے وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام خانہ کعبہ سے بتوں کو صاف کر رہے ہیں، اور اس وقت
حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عثمان بن طلحہ سے خانہ کعبہ کی چابیاں لے لی اور حضور کے حوالے کر دی، اور ڈر کے مارے عثمان بن طلحہ چھپ جاتے ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان سے فرمائش کی گئی دو خاندانوں کی طرف سے، ایک سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندان، دوسرا سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندان، کہ خانہ کعبہ کی چابیاں ہمارا حق ہے، ہم حاجیوں کی خدمت کرتے ہیں، ان کو پانی پلاتے ہیں، ان کی رہائش کا بندوبست کرتے ہیں، ان کی ضروریات کا خیال رکھتے ہیں، خانہ کعبہ کی چابیاں ہمارے پاس ہونی چاہیے۔ تو ادھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام خانہ کعبہ کے اندر ہیں، سیدنا جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لاتے ہیں اور وحی نازل ہوتی ہے، اور دو آیات نازل ہوتی ہیں، کون سی؟ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، یہی والی دو آیات، یہ قرآن پاک کا واحد حصہ ہے جو خانہ کعبہ کے اندر نازل ہوا ہے۔ حضور تشریف لاتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگ کھڑے ہیں، عثمان بن طلحہ کی بھی طلبی کی جاتی ہے، جن کی فرمائش اور درخواست ہے کہ خانہ کعبہ کی چابیاں ہمیں دے دی جائیں، وہ بھی وہاں موجود ہیں، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام فیصلہ کرتے ہیں کہ خانہ کعبہ کی چابیاں عثمان تمہیں ہی دی جاتی ہیں، اور قیامت تک یہ چابیاں تمہارے پاس ہی رہیں گی، تمہارے خاندان کے پاس، جو ان کو لینے کی کوشش کرے گا وہ ظالم ہوگا۔ اور آج بھی چابیاں حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کے خاندان کے پاس ہیں۔ اس موقع پر وہ ایمان لے آئے، اس موقع پر یہ آیات نازل ہوئیں، خانہ کعبہ کے اندر والے، جس کو جوف کعبہ کہا جاتا ہے، خانہ کعبہ کے اندر کا حصہ، آپ ذرا اندازہ لگائیں، اور جتنی اجتماعی تعلیمات ہیں، دیکھیے کوئی بھی جو سوسائٹی کا، حکومت کا نظم ہوتا ہے نا، اس میں تین بہت بڑے ادارے آج کے دور میں سمجھے جاتے ہیں۔ ایک کو کہتے ہیں ایگزیکٹو، ایگزیکٹو سے مراد انتظامیہ، دوسری ہوتی ہے جوڈیشری، عدلیہ، اور تیسری ہوتی ہے مقننہ، جسے پارلیمنٹ بھی کہتے ہیں آپ، لیجسلیٹو۔ تو انتظامیہ، عدلیہ اور پارلیمنٹ، قانون بنانے والے، اگر وہ تینوں بڑے بڑے ادارے جن کے لیے قوانین ہی قوانین ہیں اور بہت ساری تفصیلات ہیں، وہ اپنے بنیادی اصول ڈھونڈنا چاہیں تو ان دو آیات میں ان تینوں اداروں کے لیے سارے اصول موجود ہیں۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، امانتیں اہل کو سپرد کرنا۔ یہ امانتیں معاشرے کے ہر فرد کے لیے ہیں، اس کے اندر سب لوگ شامل ہیں، چاہے امرائے یونین کونسل ہوں یا امرائے زون ہوں یا ہر طرح کا نظم ہو، یا جو ہم ذمہ داریاں لگاتے ہیں۔ مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، معارف القرآن کے جو مفسر ہیں، انہوں نے ان آیات کی تفسیر میں ان احادیث کو بیان کیا ہے جس کے اندر وعید ہیں ان لوگوں کے لیے کہ جو اپنے خاندان کو آگے رکھیں، یا اپنی دوستی کو آگے رکھیں، یا اپنے دھڑے بندی کو آگے رکھیں، یا اپنا گروہ بنا کر ذمہ داریاں لوگوں کو دیں، ان کے لیے بہت سخت وعید ہے حدیث کے اندر۔ اور اسی طرح جب حکومتی ذمہ داریاں وہ جب بانٹی جائیں گی، دی جائیں گی، تو اہل افراد کو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ، کہ جب دیکھو کہ نااہل لوگوں کو ذمہ داریاں دی جا رہی ہیں جس معاشرے میں، یاد رکھو فانتظر الساعہ، تو قیامت کا انتظار۔ اور ان آیات سے پہلے اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کی تفصیل بیان کی ہے کہ ان کے اندر خرابیوں کی وجہ کیا تھی، کہ انہوں نے امانتیں نااہل لوگوں کے سپرد کی۔
جب کسی معاشرے میں ان لوگوں کو امانتیں دی جاتی ہیں جو نااہل ہوتے ہیں، بھائی ایک ڈاکٹر کی جگہ انجینئر لا کر بٹھائیں گے تو وہ کام صحیح کر سکتے ہیں؟ سوال ہی پیدا۔ ایک مسجد کا امام، وہ اگر عالم دین نہیں ہے، اسے دین کے علم کا پتہ نہیں ہے، تو کوئی بالکل جاہل آدمی اس کی جگہ بیٹھے گا تو کیا کرے گا وہ؟ اسی طرح معاشرے میں پارلیمنٹ کے ممبران ہوں، بیوروکریسی ہو، یہ بے شمار چیزیں وہ اہل لوگوں کو دینی چاہیے، اہل لوگوں کے سپرد کرنی چاہیے۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ، جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو، فَاحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، عدل کے ساتھ فیصلہ کرو، عدل کا طرز۔ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ۔ دیکھیں عدلیہ کا سارے کا سارا بنیادی اصول بیان ہو کہ جب بھی فیصلہ کرو لوگوں کے درمیان، اللہ اکبر، اور یہ مسلمانوں کی روایت ہے، ایمان والوں کی روایت ہے، اور یہ ایمان کا تقاضا ہے کہ چھوٹا فیصلہ ہو یا بڑا فیصلہ ہو، عدل و انصاف کے مطابق ہونا چاہیے۔ اور یہ عدل و انصاف کے تحت جو فیصلے کیے جاتے ہیں نا، اس سے معاشروں کے اندر امن قائم ہوتا ہے، معاشروں سے فساد دور ہو جاتا ہے، اس کے نتیجے میں ایک برکت اللہ کی طرف سے نازل ہوتی ہے جس معاشرے میں عدل و انصاف کیا جاتا ہے۔ ان تحکموا بالعدل ان اللہ نعم ما یعظکم بہ، یہ بہت اچھی نصیحتیں ہیں لوگوں تمہارے لیے اگر تم ان باتوں کو سمجھو۔ ان اللہ کان سمیعا بصیرا، اللہ سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے۔ حضرات گرامی، اس کے بعد جو دوسری آیت ہے ذرا غور کریں، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو، صحابہ کرام کا ذکر ہو رہا ہے، ان کی شان میں اللہ نے ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ ایک بات ارشاد فرمائی ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ اور ان کا رویہ کیا تھا؟ یہ روایات میں بات آتی ہے کہ جب وحی نازل ہوتی، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وحی سناتے ان کو، اور جب یہ آیت آتی یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تو وہ ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر کہتے ہمیں خطاب ہے، ہم ہیں مخاطب، جو حکم ہوگا مانیں گے، جس سے منع کیا جائے گا رک جائیں گے، تیار ہیں، اللہ جو بھی حکم دے گا مان لیں گے۔ ذرا میں اور آپ بھی غور کر کے دیکھیں، ہم بھی روز یہ آیت پڑھتے سنتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، کتنی دفعہ میرے اور آپ کے اندر یہ جذبہ پیدا ہوا کہ اللہ جو تیرا حکم ہوگا مانیں گے، جو جس سے اللہ تو حکم دے گا رکنے کا ہم رک جائیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ، یہ جو اطیعوا اللہ ہے، یہ بنیادی بات یہ سمجھاتا ہے، یہ الفاظ یہ سمجھاتے ہیں کہ پورے کے پورا جو اسلام کا نظام سیاست کا ہے، مذہب کا ہے، دین کا ہے، اجتماعیت کا ہے، اس میں سب سے پہلی بات سمجھنے کی ہے کہ جو انسان ہے وہ سب سے پہلے بندہ خدا ہے، اللہ کا بندہ۔ یہ اس کا سب سے بڑا تعارف ہے کہ وہ اللہ کا غلام ہے، باقی ساری باتیں اس کے بعد۔ اطیع اللہ، اللہ کی اطاعت کر، بندگی رب کی دعوت ہر نبی نے دی، ہر تحریک کے لوگ جو اسلامی تحریکات ہوتی ہیں وہ سب سے پہلے اللہ کی بندگی کی طرف بلاتی ہیں، اور اللہ کی بندگی کو بنیادی فوکس حاصل ہوتا ہے وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، لیکن اللہ کی بندگی کرنے کا واحد ذریعہ اور مستند ذریعہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول کی اطاعت کی جائے، اس کے بغیر اللہ کی اطاعت نہیں کی جا سکتی۔ مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جو اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اس لیے اللہ کی اطاعت ہوگی ہی اس وقت کہ جب اللہ کے رسول کی اطاعت کی جائے، کیونکہ اس کے علاوہ اللہ کی اطاعت کا کوئی معنی نہیں ہے، کوئی صورت باقی نہیں ہے۔
اسی سے اندازہ ہوتا ہے کہ قرآن اور حدیث، قرآن اور سنت، ان کی کتنی ویلیو ہے، ان کی کتنی حیثیت ہے۔ اطیع اللہ و اطیع الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، کیونکہ اللہ کے رسول کی اطاعت کیے بغیر اللہ کی اطاعت کیسے ہوگی؟ کیونکہ اللہ رب العزت نے اپنے برگزیدہ بندوں کا انتخاب کیا انسانوں میں سے۔ وہ تھے تو انسان، لیکن عام انسانوں جیسے نہیں، ان سے بلند رتبے کے لوگ، جنہوں نے ایک نمونہ بنایا، اور نمونہ بنایا اللہ رب العزت نے، اور سب کے جو امام ہیں وہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ وہ اسوہ حسنہ، وہ جو اسوہ حسنہ کی پیروی ہے، اس کے بغیر اللہ کی اطاعت کیسے ہوگی؟ دیکھیے قرآن ہم نے کیسے سنا، ہم تک کیسے پہنچا، کہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے نکلا تھا تو صحابہ نے سنا، اور حضور نے فرمایا کلام الہی ہے۔ اس لیے یہ باتیں مختلف نہیں ہیں، ایک ہی بات، جڑی ہوئی بات ہے۔ اور یہ ہمیشہ سے ہی ظالم لوگوں کا رویہ رہا ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان تفریق پیدا کرنے کی کوشش کرے۔ یہ قرآن نے بھی اس پر بات کی، اور آج کے بھی بڑے بڑے دانشور کہلانے والے لوگ کوئی انکار حدیث کا نئے نئے لاجک بنانے کی کوشش کرتے ہیں، کوئی اور طریقے اختیار کرتے ہیں۔ بنیادی مضمون یہ ہے، اطیع اللہ و اطیع الرسول۔ اور تیسری ایسی بات جس کے بغیر مسلمانوں کا اجتماعی نظام بالکل چل نہیں سکتا، اور وہ کیا ہے؟ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ۔ ان دونوں اطاعتوں کے بعد جو تیسری اطاعت ہے وہ اسلامی نظام میں مسلمانوں پر واجب ہے، اور وہ کیا ہے؟ اولو الامر کی اطاعت۔ اور اولو الامر کے مفہوم میں سید ابو العلا مودودی رحمت اللہ علیہ صاحب تفہیم القرآن، اس آیت کی تفسیر میں وہ الفاظ ہیں مولانا کے، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ مولانا فرماتے ہیں کہ اولو الامر کے مفہوم میں وہ سب لوگ شامل ہیں جو مسلمانوں کے اجتماعی معاملات کے سربراہ کار ہوں، خواہ وہ ذہنی اور فکری رہنمائی کرنے والے علماء ہوں، یا سیاسی رہنمائی کرنے والے لیڈر ہوں، یا ملکی نظام کے چلانے والے حکام، یا عدالتی فیصلہ کرنے والے جج، یا تمدنی اور معاشرتی اور قبیلوں اور بستیوں اور محلوں کی سربراہی کرنے والے شیوخ اور سردار۔ غرض جو جس حیثیت سے بھی مسلمانوں کا صاحب امر ہے وہ اطاعت کا مستحق ہے، اور جو اطاعت کا مستحق ہے وہ اس سے نزاع کر کے اور ان سے نزاع کر کے مسلمانوں کی اجتماعی زندگی میں خلل ڈالنا درست بات نہیں ہے۔ دیکھیے جماعت اسلامی کے کارکنان کو بھی یہ بات سمجھنی ہوگی کہ ان کے اوپر ہر سطح کا نظم ہے، اور وہ اولو الامر ہے، اور اولو الامر اگر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے مطابق آپ کو حکم دیتے ہیں کہ ان کی اطاعت کرنا واجب ہے، لیکن اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کی معصیت کا حکم دیں گے تو ان کی اطاعت نہیں کی جائے گی، ان کی بات نہیں مانی جائے گی۔ اطاعت فی المعروف حدیث میں، لیکن بلا وجہ دھڑے بندی کا شکار ہو کر اپنے نظم کی عدم اطاعت کرنا وہ سخت غیر اسلامی رویہ ہے۔ ایک مجلس کے اندر موجود ہیں آپ، اور آپ کے جس سطح کے بھی امیر آپ سے مشورہ کرتے ہیں، اور ظاہر ہے اللہ نے انسان کو ذہن دیا ہے، صلاحیت دی ہے، تو ضروری نہیں ہے کہ آپ سب بندے ایک ہی بات کریں، تو یہ تو ہوتا ہی نہیں ہے۔ بات کریں گے، کسی کی یہ رائے ہوگی، کسی کی دوسری رائے ہوگی، کسی کی تیسری رائے ہوگی، اختلاف ہوگا۔ لیکن اگر اختلاف اچھے طریقے سے ڈسکس کیا جا رہا ہے، دلائل دیے جا رہے ہیں، خیر خواہی کے ساتھ بات کی جا رہی ہے،
اور پھر مجلس ایک فیصلے تک پہنچ جاتی ہے، پھر وہ فیصلہ اس ہر فرد کا فیصلہ ہونا چاہیے۔ باہر جا کر یہ کہنا کہ میں نے تو وہاں کہا تھا، میں نے تو یہ رائے دی تھی، میری بات نہیں مانی گئی، اب کر کے دیکھ لیں آپ، یہ غیر اسلامی رویہ ہے۔ المجالس بالامانہ، اگر کسی مجلس میں بات ہو گئی ہے، آپ اپنی رائے دے رہے ہیں، دلائل سے بات ہو گئی ہے، فیصلہ ہو گیا ہے، لیکن ان ساری باتوں میں یہ ذہن میں رکھو کہ یہ وشاورہم فی الامر کا لحاظ رکھا جائے گا، فیصلے تھوپے نہیں جائیں گے، کیونکہ مسلمانوں کی اجتماعی معاملات میں سب سے بڑا اصول مشاورت ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک سے زیادہ مرتبہ سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ حضور نے صحابہ سے مشورہ کر کے اپنی رائے سے رجوع کیا ہے۔ اس لیے مشورے کی بڑی بنیادی ہے، اس کی روح کو باقی رکھا جائے گا، اور ہر جگہ وہ خرابیاں پیدا ہوتی ہیں جہاں مشورے کی روح نہیں ہوتی، فیصلے نافذ کرنے کی اور زبردستی منوانے کی کوشش کی جاتی ہے، یہ بھی غیر اسلامی رویہ ہے۔ لیکن اگر اطاعت معروف کے اندر ہے تو اس امیر کی اطاعت واجب ہے، اس سے کنارہ کرنا، دھڑے بندی کا شکار ہونا، جان بوجھ کر فیصلے اس طرح کے کروانا، یہ اجتماعی نظام میں خرابی کا باعث بنتا ہے۔ اس لیے جن کو اللہ نے یہ توفیق دی ہو کہ وہ رضائے الہی کے لیے یہ سب کچھ کرتے ہیں، یہ سارا کام صرف اور صرف اللہ رب العزت کی رضا کے لیے ہے۔ آپ چل کر آئے ہیں، سفر کیا ہے، خرچ ہوا ہے، بہت سارے معاملات ہوں گے ضروری، چھوڑ کے آئے ہیں آپ، ہم یہاں بیٹھے ہیں ظاہر کچھ اپنی قربانی دے کر بیٹھے، جتنے لوگ یہاں موجود ہیں وہ سب اپنی قربانی دے کر بیٹھے، لیکن یاد رکھیے اگر یہ سب کچھ اگر اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ مولانا سید ابو اللہ مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بڑی خوبصورت کتاب ہے اسلامی تہذیب اور اس کے اصول و مبادی، تو وہاں سید مودودی اللہ اکبر انہوں نے اسلامی تہذیب کا نصب العین قرار دیا ہے اس بات کو کہ اصل مقصود رضائے الہی ہوتا ہے، اصل مقصود رضائے الہی ہوتا ہے۔ اس لیے بار بار یاد دہانی مجھے اور آپ کو کرنی ہے کہ ہر کام اللہ کی رضا کے لیے، اور اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے نا تو ایک مسلمان کا کاروبار وہ بھی رضا الہی کے لیے ہوتا ہے، اس کی ڈیلنگ بھی رضا الہی کے لیے ہوتی ہے، اس کی خدمت بھی رضا الہی کے لیے ہوتی ہے۔ کوئی اور چیز نہیں ہو سکتی اس کے مقابلے میں کہ بنیادی مضمون رضا الہی کا حاصل۔ اور اس کے بعد یاد رکھیے گا فرمایا وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ انسانی معاشروں میں اختلاف نہ ہو اور اختلاف بڑھ کر کبھی تنازع کی شکل اختیار نہ کر لے، ہو سکتا ہے ایسا ہوگا، لیکن فیصلہ کن حیثیت اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو دی جائے، فیصلہ کن حیثیت اللہ کا حکم، اللہ کے رسول کا حکم، اس کے سامنے سر تسلیم خم ہونا چاہیے، اس کے سامنے جھک جانا چاہیے، اس کے آگے مقابلے میں اپنی ذاتی رائے، ذاتی مفاد اور خواہش نفس اور دیگر شیطانی بہت سارے ایجنڈے ہوتے ہیں، ان کو بالکل سرنگو ہونا چاہیے، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو بنیادی اہمیت حاصل ہو کسی بھی تنازع کی صورت۔ ذالک خیر و احسن تأویلا، لوگوں سمجھو کہ یہی تمہارے لیے بہتر راستہ ہے، یہی اچھا طریقہ ہے، یہی بہترین راستہ ہے جن کی طرف تم چلو گے، یہی صحیح طریقہ کار ہے، اور انجام کے اعتبار سے احسن تأویلا بہتر بات ہے۔ حضرات گرامی، مجھے حافظ صاحب نے جو ٹائم دیا ہے وہ اس میں 1 منٹ باقی ہے، اور اس کے مطابق یہ جو مضامین ہیں، دیکھیں قرآن کا کتنا بڑا معجزہ ہے، مختصر آیات ہیں لیکن اس میں مضامین کی کتنی گہرائی موجود ہے کہ ان 2 آیات کے اندر مسلمانوں کے اجتماعی معاملات، وہ تحریکوں کے ہوں، وہ جماعتوں کے ہوں،
وہ معاشروں کے ہوں، وہ قوموں کے ہوں، حتیٰ کہ اس سے آگے بڑھ کر انٹرنیشنل ریلیشنز تک چلے جائیں آپ، ساری بنیادی باتیں کہ انتظامیہ کیسے چلے گی، عدلیہ کیسے چلے گی، اور مقننہ کیسے چلے گی، کیسے لیجسلیشن ہوگی، اس اصول سے باہر نہیں جا سکتے آپ، اطیع اللہ اور اطیع الرسول کے اصول سے۔ اور اگر کوئی امیر ہے اور اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے تو اس کی مخالفت کرنا واجب ہوتا ہے۔ ہاں یہ حدیث موجود ہے، مولانا نے بھی لکھی ہیں وہ حدیث یہاں درج کی ہیں کہ اس کے مقابلے میں آپ نے ہر وقت خروج نہیں کرنا۔ اگر وہ نماز پڑھتے ہیں، نماز کا نظام قائم کرتے ہیں، ان کے خلاف خروج نہیں ہوگا، لیکن اطاعت اگر ہوگی تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے ماتحت ہو۔ تو اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں ان آیات کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔